بیک بون یعنی ایسا یاد کر لو کہ زندگی میں کبھی بھولنا نہیں ہے. بیک بون, بیک بون, بون ہڈی کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ ہڈی. اب کوئی بھی ہڈی اس کو آپ بون کہہ سکتے ہیں. اب گوشت لینے کا مثال کے طور پر کیا لے لیں گے؟ تو آپ کہو کہ مجھے بون چاہیے, اچھی والی بون دو, یعنی اچھی والی ہڈی دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں, ایک ہیومن کی لائف میں, ہیومن لائف میں یہ بیک بون کتنی اہمیت رکھتی ہے, اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ لوگ جیسے بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھ پائیں گے؟ نہیں بیٹھ پائیں گے. اگر آپ اس طرح بیٹھ نہیں پائیں گے تو کیا آپ لوگ ایسے تعلیم حاصل کر پائیں گے؟ ظاہر نہیں کر پائیں گے, کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو بیٹھنا ضروری ہے. آدمی لیٹ کے کب تک پڑھ سکتا ہے؟ زیادہ لیٹ کے پڑھے گا تو اس کی آنکھیں خراب ہو جائے گی, اور آنکھیں چشمہ لگائے گا, اور چشمہ پہن کے پھر لیٹ کے پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں اس کی ختم ہو جائیں گی. ایسا ہے نہیں ہے؟ اور ایسا ہے, حقیقت ہے. آج بات سمجھ میں؟ تو آپ دیکھیے کہ بیک بون آپ کی لائف میں کتنی اہمیت رکھتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے یہ آپ کی جو زندگی ہے, اسٹوڈنٹس لائف, آپ کی جو زندگی, آپ لوگ کیا ہے ابھی؟ اسٹوڈنٹس ہیں. کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس ہیں. تو آپ کی یہ زندگی سمجھیے کہ اگلی زندگی کے لیے بیک بون ہے. کس کے لیے؟ اگلی زندگی. جو آپ یہاں سے پڑھ کر کسی مدرسے میں پڑھائیں گے یا امامت کریں گے, جو اپنی لائف آپ جو بھی کام کریں, پروفیشنل آپ جو بھی پروفیشن آپ اپنا جو بھی اختیار کریں, تو اس میں یہ جو آپ کی زندگی ہے بیک بون کی اہمیت رکھے گی. اگر آپ نے اس زندگی کو صحیح سے استعمال کیا ہے, صحیح سے یوز کیا ہے, تو آپ کی اگلی زندگی جو ہوگی وہ صحیح طریقے سے ہوگی. اگر آپ نے اس مدرسے کی زندگی میں نمازوں کی پابندی کی ہے, کس کی پابندی کی ہے؟ نمازوں کی پابندی کی ہے, تو پھر آپ کی جو اگلی زندگی ہے, اگلی زندگی مطلب مدرسے سے جب پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں گے, اس کے بعد کی جو زندگی ہے, اس میں جو آپ لائف اسپینڈ کریں گے, لائف گزاریں گے, اس میں وہ زندگی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی. سمجھ میں؟ اگر آپ نماز کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ نماز کی پابندی اگلی زندگی میں بھی کریں گے. یعنی جب آپ پڑھانے جائیں گے, امامت کریں گے, یا جس فیلڈ میں آپ کام کریں گے, جس فیلڈ میں بھی آپ ورک کریں گے, اس فیلڈ میں یہ زندگی آپ کی اہمیت رکھتی ہے. آج بات سمجھے؟ جیسے آپ دیکھیں, آپ میں سے بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں, بعض طالب علم لیٹ آئے نہیں, جیسے نماز کھڑی ہوئی ہے فوراً وہ لوگ بیت الخلاء سے نکلنا شروع ہوئے. اب بتائیے, کسی بھی استاد کو شوق ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کو مارے؟ ظاہر ہے نہیں. آپ ہمارے بیٹے کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ بیٹے کی طرح ہیں. آپ ہماری اولاد کی طرح ہیں. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے اولاد کو خواہ مارے؟ بلکہ اگر بولا جائے تو آپ ہمارے اولاد سے بھی بڑھ کر ہیں ہمارے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں, آپ اس مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں, تو آپ ہمارے روحانی اولاد ہیں. اور روحانی اولاد اگر نیک بنتے ہیں, کہیں جا کر پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, تو آپ ہمارے لیے قیامت یعنی ہمارے مرنے کے بعد اب ہمیں کام آئیں گے. تو انسان کو اصل زندگی تو یہی ہے, انسان کی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. تو آپ ہمیں مرنے کے بعد کام آئیں گے. اور اگر ہماری جو اصل ہماری اولاد ہے, اگر وہ نیک نہ بنی, لیکن ہماری روحانی اولاد آپ لوگ نیک بن کے تو ہمارے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ تو آپ ہمارے لیے اپنی اولاد کی طرح ہیں. جیسے ہم اپنی اولاد کی نشو نما کریں گے, جیسے اپنی اولاد کو پالیں گے, ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری اولاد نیک بنے, ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولاد نماز کی پابندی کرے, اسی طریقے سے ہم یہ چاہیں گے یہ جو ہماری اولاد روحانی اولاد ہے یہ بھی نماز کی پابندی کرے. کس کی پابندی کرے؟ اور اگر نماز کی پابندی, اب دیکھو اپنے اساتذہ کو دیکھو, اپنے جو آپ کے جو ٹیچر ہیں, آپ ان کے دیکھو, ان کے لڑکے نہیں پڑھتے تو کیسی پٹائی کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ جتنا دوسرے کو بچے کو نہیں مارتے ہوں گے, آپ دوسرے بچے پڑھتے ہیں ان کو جتنا نہیں پٹائی کرتے, اس سے کہیں زیادہ اپنے بچے کو پٹائی کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میرا بچہ اچھا بنے, میری آنکھوں کا تارا بنے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ہے نہیں؟ اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کیا ہے, ہمارے لیے روحانی اولاد ہیں. کیا ہے؟ روحانی اولاد ہیں. اگر آپ لوگ نیک بنیں گے تو پھر یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. آپ لوگ کل جا کر آپ کہیں پڑھاتے ہیں تو کل ہم کل فخر سے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کا پڑھا ہوا طالب علم ہے, یہ ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم. یہ کب ہم کہیں گے؟ جب آپ کہیں جا کر پڑھائیں گے اور اچھے سے پڑھائیں گے, اور آپ وہاں جا کے نمازوں کی پابندی کریں گے, وہاں کسی کو شکایت کا آپ کی ذات سے موقع نہ ملے گا, تو پھر وہاں پر کوئی بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مدرسے کا طالب ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ سبحان, سمجھ میں آ رہی بات؟
آپ دیکھو کسی طالب علم کو لکڑی لگ گئی، مار پٹائی لگ گئی، تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے بہت برا ہو گیا، لیکن جب اگلی زندگی میں جائے گا یہاں سے پڑھنے گا تو اس کو پھر یاد آتا ہے، وہ باتیں یاد آتی ہے. آج بات سمجھا. کل ہی ہمارے پاس کا ایک لڑکا عربی اول پڑھ رہا تھا، وہ ہماری کلاس میں تھا، جب وہ بچہ یہاں سے گیا تو روتے ہوئے گیا. آج بات سمجھ میں کیوں؟ اس کو وہ جب یہاں تھا تو استادوں سے اس کو محبت ہو گئی، اور یہاں ایک بہت محنت سے بچہ پڑھ رہا تھا، جب وہ یہاں سے گیا اس مدرسے کو چھوڑا تو روتے ہوئے جا رہا تھا. سمجھ رہی؟ جب وہ استادوں کے ساتھ تھا، کبھی استادوں کے ساتھ نا اتفاقی یا کوئی بات ہو جاتی ہے تو غصہ ہو جاتا ہے، لیکن جب جاتے ہوئے بچوں کو یاد آتا ہے کہ نہیں میرے استاد نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ اچھا کیا ہمارے ساتھ، اور جاتے ہوئے جب بچہ یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اس کو رونا آتا ہے. آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو آپ لوگ ہمارے روحانی اولاد ہو، ہمیں نہیں چاہیں گے کہ آپ نماز ضائع کرو یا دیگر چیزیں ضائع کرو. ٹھیک ہے؟ آج بات سمجھ میں. تو اسی طریقے سے آپ ہر استاد کی ڈیوٹی میں آپ کوشش یہ کریں کہ ہم نماز میں صف اول میں رہیں. دیکھو جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، جو پہلا ہوتا ہے نا وہ پہلا ہی ہوتا ہے، جو فرسٹ ہوتا ہے وہ فرسٹ ہی ہوتا نہیں ہوتا ہے. پہلی صف میں اگر نماز آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرشتے دعائیں کرتے ہیں. جس کے لیے فرشتے دعا کریں اس کے لیے کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے اس کو؟ فرشتے کی تو دعا رد ہوگی کبھی؟ کیونکہ فرشتے کبھی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. فرشتے کبھی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور جب فرشتے گناہ نہیں کرتے تو ان کی کبھی دعا رد بھی. تو جو لوگ پہلی صف میں پڑھتے ہیں نماز ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آج بات سمجھ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر تو اپنی رحمتیں برسا. آپ لوگ مہمان رسول ہو تو آپ کے لیے فرشتے کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ اس کو علم نافع عطا فرما، اے اللہ اس کو عالم باعمل بنا، اے اللہ اس کے ذریعے علم کی روشنی، علم کا چراغ جلا دے کہ پورے قوم کو اور بستیوں کو یہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روشن فرما دے. تو آپ لوگ چاہتے نہیں چاہتے ایسا بننا؟ ارے چاہتے ہو نا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجیے. کس کی پابندی کیجیے؟ نمازوں کی پابندی کیجیے. ٹھیک ہے؟ اور اساتذہ کا ادب احترام تو ہے ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے؟ تو فجر کی نماز میں انشاءاللہ سب آ جائیں گے ایک دم وقت پہ.